بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. میرے بھائیو، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا، جمع کیا. اور جب نوجوانوں کی ایسی محفل ہوگی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. اللہ تو مانگتا ہی یار حضور کی محبت ہے. اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم مجھے کھلاؤ. اللہ کھانا پینا اٹھنا جاگنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن تو میرے اور میرے رسول کے لیے ہے. تو یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج ہم جمع ہیں. اس کیفیت کو نکال کے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ چل رہا ہے، وہاں دیکھ رہا نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس محبت میں اس ذوق کے ساتھ محفل کو اٹینڈ کرو اور پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ ہمیں حقیقی رنگ جو محفل کا مزہ وہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی داستان بیان کی جائے. ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کا مفہوم کالا ہونا کوئی عیب ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے تو مجھے کوئی رشتہ کیوں نہیں دیتا؟ ان کا رنگ کالا تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کالے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، وہاں تمہارے عمل اور ایمان کو دیکھا جائے گا، رنگ کی وجہ سے تھوڑی روکا جائے گا، جنت میں داخل ہوں گے. عرض کرتے ہیں حضور پھر کالا ہونا اگر ہے عیب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی رشتہ کیوں نہیں دیتا؟ باپ کہتا ہے میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا سعد، تو حضرت عمر کو جا کے میرا پیغام دے، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں عمر کو جا کے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے طے کر دے. اب حضرت سعد بھی صحابی رسول ہیں اور حضرت عمر بھی صحابی رسول ہیں. اب حضرت عمر بھی صحابی رسول ہیں، حضرت عمر بھی صحابی رسول ہیں اور حضرت سعد بھی صحابی رسول ہیں. سعد عمر سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے طے کر دے. حضرت سعد گئے، حضرت عمر کے دروازے پر دستک دی. حضرت عمر آئے، پہلے ملاقات ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالی شان ان تک پہنچایا. تو حضرت عمر سوچنے لگے کہ میں امیر ہوں، سعد غریب ہے، اور سعد کا رنگ بھی کالا ہے، سعد کا رنگ بھی کالا ہے، اور میں امیر ہوں، یہ غریب ہے. اور میری بیٹی جو ہے وہ تو بھائی یعنی کہ ہر باپ کے لیے اپنی بیٹی اس کے لیے شہزادی ہوتی ہے نا یار. ہر باپ کے لیے، چاہے اس کا باپ شرابی ہو یا جو مرضی ہو، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ ہمیشہ نیک تمنائیں رکھتا ہے. بھائی میری بیٹی تو ماں پا رہا ہے. تو اس سوچ کے ساتھ حضرت سعد کو نا حضرت عمر نے جو ہے نا رد کر دیا اور کہا کہ بھائی یہ بات تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اور جا میرے دروازے سے ہٹ جا. جناب سعد کو ہٹا دیا اپنے دروازے سے. اب حضرت عمر اندر گئے اپنے گھر میں واپس، تو بیٹی سے ملاقات ہوئی. بیٹی نے پوچھا ابا کس سے جھگڑ رہے تھے، کون آیا تھا؟ اب یار سننا، ابا کہتا ہے سعد آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ طے کر دیا. تو آپ نے کیا کہا؟ بیٹی پوچھتی ہے. کہا میں نے اس کو جس کا مفہوم ہے بھیج دیا اور کہا کہ یہ بات تو اپنی طرف سے کر رہا ہے. اب قربان جائیں اس صحابیہ کی سوچ پر جو اپنے نبی پر اتنا ایمان رکھتی تھی. اور یہ الفاظ سن کر سبحان اللہ بولنا. بیٹی عرض کرتی ہے ابا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو موڑ دیا، آپ واپس جائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ ان سے کہیں کہ یہ رشتہ ہمیں قبول ہے، رشتہ ہمیں قبول ہے. بیٹی کہتی ہے میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول نے طے کیا. بھائی کسی کا رشتہ کون طے کرتے ہیں یار؟ اپنوں کا رشتہ اگر اپنی بیٹی ہوگی تو خود طے کریں گے نا، اور غیروں کی بیٹیوں کا رشتہ کون طے کرتا ہے؟
تو اپنی بیٹیوں کا رشتہ بندہ خود طے کرتا ہے. تو حضور نے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کے رشتہ طے کیا. جب حشر کے دن حشر کے میدان میں کوئی بیٹی بولے گی میرا رشتہ میرے ماموں نے طے کیا, کوئی بیٹی بولے گی میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا, کوئی بولے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے طے کیا, میں کتنی خوش نصیب ہوں, میرے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. میں یہ بولوں گی میرا رشتہ اللہ کے رسول نے طے کیا, میرا رشتہ اللہ کے محبوب نے طے کیا. آپ واپس جائیں اور حضور کو یہ عرض کریں. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. حضور نے فرمایا عمر تم نے میرے قاصد کو واپس موڑ دیا. اس کا مفہوم کہتے ہیں حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں, کیا آپ نے ساتھ کو بھیجا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے اس ساتھ کو بھیجا تھا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمیں یہ رشتہ قبول ہے, یہ رشتہ ہمیں قبول ہے. حضور نے بلوایا حضرت سعد کو, حضرت سعد آئے, فرمایا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا سعد حضرت عثمان غنی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے, اور وہ شان حضرت عثمان غنی کی ہے کہ کوئی بھی ان کی چوکھٹ پہ جاتا تھا وہ بھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا. حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں. فرمایا اگر مجھے اللہ اور عطا کرتا وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا. وہ عثمان غنی. فرمایا عثمان غنی کے پاس جاؤ اور 2 صحابہ کا نام اور لیا, اور ان کو جا کے ان سے جس کا مفہوم ہے 200 درہم لو. اب وہ گئے تینوں صحابہ کرام کے پاس, کتنے 200 ملاؤ 600 درہم ہو گئے. اب 600 درہم میں انہوں نے حق مہر بھی ادا کرنا ہے اور شادی کی ضرورت کی چیزیں بھی لینی ہے. بازار گئے کپڑا دیکھ رہے تھے, تو ایک شخص صدا لگا رہا تھا کہاں ہے اللہ سے محبت کرنے والے, کہاں ہے اللہ سے پیار کرنے والے, اللہ کا رسول جہاد پہ جا رہا ہے. جب یہ صدا سنی حضرت سعد نے تو کہا بھائی شادی کا سامان بعد میں لوں گا, پہلے میں بھی حضور کے ساتھ جہاد پہ جاؤں گا. گھوڑا خریدا, تلوار خریدی اور جہاد کے لیے نکل پڑے حضور کے ساتھ. شادی کی تیاری ہونی تھی لیکن کیا اپنی خواہشات کو رد کیا اور حضور کی محبت میں نکل پڑے. بھائی جنگ میں آگے جو صفیں موجود تھی ان میں سعد نظر آ رہے ہیں تلوار کے ہمراہ گھوڑے پر سوار, اور آج حضرت سعد نے جو ہے امامہ بھی باندھا ہوا ہے, بڑی خوبصورت آپ نے اپنی شان بنائی ہوئی ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعد لڑ رہے تھے نا جوش و جذبے کے ساتھ جہاد میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو نا حضرت سعد تھوڑا کالا تھا, تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد لڑ رہے تھے اور بازو اپنا بلند کر رہے تھے تلوار اٹھانے کے لیے, تو یہ جو آستینیں یہ اوپر ہوتی اور جو سیاہ بازو تو وہ نظر آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری وہ دیکھ وہ کالے بازو والا کتنی جگری سے لڑ رہا ہے. اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کالے بازو والا کتنی دلیری سے لڑ رہا ہے, وہ میرا ساتھ دیکھ کتنی دلیری سے لڑ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں, رش کر رہے ہیں, وہ لڑ رہا ہے. کچھ دیر میں آواز بلند ہوتی ہے سعد شہید ہو گئے, سعد شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا, میرے محبوب کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی. حضور روئے. حضور نے فرمایا سعد کی میت کو لے کر آؤ. سعد کی میت آئی. صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سعد کی میت کو رکھنے لگے تو حضور نے فرمایا سعد کی میت کو اس ریت پر نہ رکھو بلکہ میری جھولی میں رکھو, بلکہ میری جھولی میں رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جناب سعد کا سر مبارک آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی جو لہر ہے وہ جاری ہے اور وہ مقدس آنسو کے قطرے سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں. اب ہر صحابی جو ارد گرد موجود ہے وہ بھی سب رو رہے ہیں, لیکن سعد کی عزت و عظمت پر رش کر رہے ہیں کہ اے سعد کاش آج تو یہاں نہ ہوتا بلکہ ہم حضور کی گود میں ہوتے, کاش ہم شہید ہوئے ہوتے. یار اتنی بڑی شہادت کہ حضرت سعد حضور کی گود میں آپ کا سر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, آپ کے آنسو حضرت سعد کے چہرے مبارک پر گر رہے ہیں. ہر صحابی یہ رش کر رہا ہے اے سعد آج تو نہ ہوتا کاش میں ہوتا اس جگہ پہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے, اور جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو حضور نبی علیہ السلام نے اسی دوران, اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح حضرت عمر کی بیٹی سے طے کر چکے تھے, حق مہر کے لیے پیسے بھی منگوا لیے تھے. اس کے بعد حضور نبی علیہ السلام نے اچانک سے آپ رو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک روتے روتے مسکرائے, اچانک روتے روتے. تو حضور نبی علیہ السلام سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ کے چہرے پر تبسم آ گیا, اس میں راز کیا ہے؟ یعنی کہ ابھی تو آپ رو رہے تھے,
अचानक से आप हंस पड़े, अचानक आप मुस्कुराए, इसमें राज क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका करीम फरमाने लगे, मैं तो साद के दुख देख के रो रहा था, मैं तो साद के जख्म देख के रो रहा था, तो मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया, महबूब साद के दुख तो देख लिया, अब साद का मुकाम भी देख लो। साद के दुख देख लिया, अब साद का मुकाम भी देख लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने साद का मुकाम देखा, साद के लिए जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं और साद का आलीशान इस्तकबाल किया जा रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम को देखकर, जब आपने देखा ना भाई अल्लाह ने अपने महबूब को ज़मीन पर उनका मुकाम दिखा दिया, क्योंकि अल्लाह से बर्दाश्त न हो कि यार मेरे महबूब रो रहा है। हुजूर रो रहे थे हज़रत साद के दुख में, तो अचानक से अल्लाह ने वो मंजर भी दिखा दिया, महबूब अब दुख तो देख लिया ना, अब साद का मुकाम भी देखो, जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं और हज़रत साद का बेहतरीन इस्तकबाल किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं साद के इस मुकाम को देखकर मुस्कुराया। हुजूर ने फरमाया, ये जो साद की तलवार है और साद का जो घोड़ा है, जाओ इसकी बीवी को दे दो। निकाह हो चुका था, निकाह पहले हो चुका था निकाह का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बीवी को दे दो, मैंने इसका निकाह उसके साथ तय किया। जनाब साद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी ख्वाहिशात पर तलवार चलाई ना। एक तरफ शादी थी, एक तरफ जहाद था, चाहते तो वो रुक जाते शादी के लिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो नबी हैं कि एतराज़ भी ना करते, लेकिन हज़रत साद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपनी ख्वाहिशात पे तलवार चढ़ाई और फिर अपने महबूब की मोहब्बत में राज़ी हो गए। तो भाई हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी तलवार और इसका घोड़ा इसकी बीवी को जाके दे दो, मैंने इसका निकाह उसके साथ तय कर दिया था। तो यार ये वाक़या हमें सबक देता है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की खुशी में अपनी खुशियों को काट दो, हुजूर की रज़ा में राज़ी हो जाओ, और जो अल्लाह के रसूल की रज़ा में राज़ी होता है, फिर देखो अल्लाह ने कैसा मुकाम दिखाया, जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं, और सिर्फ दरवाजे नहीं खोले जा रहे बल्कि बेहतरीन इस्तकबाल भी किया जा रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारा आना इस महफिल में कबूल मंजूर फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।